بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سب کو شاد گلانی کا سلام پہنچے۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، آباد رہیں، خوش رہیں، لوگوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا جو میں آغاز کرنے جا رہی ہوں، تو آج ہے یہ ہمارے جو ملک میں تعلیمی جو صورتحال ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بنانے جا رہی ہوں۔ تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں اور میرے جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے میری ہمیشہ ایک ہی صدا ہوتی ہے، تو کائنڈلی آپ میری ویڈیو کو جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔ آج کے ہم اپنے آغاز کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا۔ اس وقت ہمارے ملک کی جو تعلیمی صورتحال ہے، میں اس پہ تھوڑا سا اپنا ایک تنقیدی نقطہ نظر سے میں مشاہدہ کرنا چاہتی ہوں اور آپ لوگوں کی کچھ توجہ حاصل کرنا چاہتی ہوں اور آپ کی توجہ اس طرف مبذول بھی کرانا چاہتی ہوں۔ آج کل ہم لوگ، ایک وقت تھا کہ گورنمنٹ سکولز میں بچے پڑھتے تھے، وہاں پہ ان کو جو تھا اسلامک جو تعلیم بھی دی جاتی تھی اور ان کو انگلش میڈیم کا بھی سارا ہوتا تھا، اردو میڈیم بھی تھا، مکس تھا۔ اس میں یہ تھا کہ بچے اپنی زبان سے بھی جڑے ہوئے تھے اور انگلش بھی ان کو آتی تھی اور وہ اسلامک لیول پہ بھی کچھ نہ کچھ ان کو آتا تھا۔ آج کل کی جو صورتحال ہے، میں نے کافی عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے لوگوں کی ساری توجہ جو ہے پرائیویٹ سکولز کی طرف ہو چکی ہے۔ ہم لوگ جو ہے گورنمنٹ سکولز میں، سرکاری اداروں میں تعلیم دلوانا سمجھتے ہیں کہ ہماری حق ہے، اور آج کل جو ایک فیشن بن چکا ہے آپ لوگوں کو کہ میرے فلاں بچہ فلاں سکول میں پڑھ رہا ہے، اس کو فخریہ بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس مختلف یہاں پہ بڑے بڑے سکولز کے نام آ چکے ہیں، جو میں سمجھتی ہوں بہت بڑی منڈی بن چکے ہیں۔ یہ شعبہ جو ہے تعلیم کا جو تھا، وہ اب بچوں کو سکھانے، تربیت کرنے کا ان کو کوئی ایسا ان کو احساس نہیں ہے۔ ان کی توجہ ہے تو وہ بچوں کو صرف اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری فیس کے لیے جو ان کو چلتے پھرتے بچے جو ہیں وہ فیس کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں، اور جتنی زیادہ فیس ہوگی ہم لوگ اتنے ہی بڑھا چڑھا کے لوگوں میں بیان کرتے ہیں کہ جی میرا بچہ فلاں اسکول سے پڑھا ہوا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اب ہمارے جو یہ انگلش میڈیم اسکول جو ہیں، انہوں نے انگریزوں کی تو بھرمار کر دی ہے۔ ہمارے اب جو نیو جنریشن آ رہی ہے ان کو نہ تو اردو آتی ہے، آپ ان سے کسی بھی مشکل اردو الفاظ کا میننگ پوچھ لیں وہ سوچ میں پڑ جائیں گے، نہ اردو لکھنا ان کو آتا ہے۔ پہلے ایک کنسیپٹ تھا، لوگوں جب پہلے زمانے میں اسکول تھے، سرکاری اسکول تھے، وہاں بچوں کو تختی سے لکھایا اور لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا۔ املاء کے ذریعے بچوں کی جو اردو کی لکھائی تھی بہت اچھی ہو جاتی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ انگلش کی لکھائی بھی بڑی اچھی ہو جاتی تھی۔ بچوں کی انگلش ضرور اچھی ہوئی ہے، لیکن ہمارے دور کے ہمارے جو اسلامک ویلیوز ہیں بچے ان سے دور ہو گئے۔ اب بچے جو اسلامیات کو صرف نمبر لینے کے لیے پڑھتے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ یہ جو تعلیمی ادارے جو کام کر رہے ہیں، نجی اسکول جو ہیں، یہاں پر آپ انگلش میڈیم اسکولز میں لیں یا میں اردو میڈیم کی بات سارے میں ایک جنرلی بات کر رہی ہوں، ان سب اسکولوں کو میں ان کے جو ہے اسکول کے منتظمین ہیں ان اساتذہ کرام سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، کائنڈلی بچوں کی تعلیم و تربیت پر زور دیں، ان کی اسلامک ویلیوز، ان کی روایات، ان کو اسلام پڑھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اردو زبان جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان تعلیمی اداروں نے اردو زبان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمیں انگلش تو سکھائی جاتی ہے، بولنا اسپیکنگ انگلش تو ہوتی ہے، لیکن ہم اردو زبان سے بہت دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ اب ہم جتنی ہماری ٹاکنگ ہوتی ہے، آپ میڈیا میں لے لیں یا ٹی وی پہ لے لیں، جہاں پہ بھی چلیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر 3 اردو کے الفاظ بول رہے ہیں تو اس میں 10 الفاظ آپ کے انگریزی کے ہونے چاہیے۔ میں منع کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں تب ہی بچوں تک پہنچا سکتے ہیں ہم جب آپ ان کو اسلام سے قریب لائیں گے، ان میں یہ چیزیں حدیث اور سنت ان کے دماغ میں ڈالیں گے۔ بے شک ٹھیک ہے، جس طرح سے سر سید احمد خان نے ایک بڑا قدم اٹھایا اس وقت جب برصغیر کے مسلمان ہند جو تھے ان کو اس وقت انگریزی زبان سے نفرت تھی، لیکن سر سید احمد خان نے جہاں پہ علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی تو انہوں نے اسلامی جو ہے تعلیم کا بھی ساتھ رکھا کہ اسلام سے دور نہ ہو جائے، اور اردو کا بھی ساتھ انہوں نے رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش کا بھی انہوں نے رکھا تھا تاکہ بچے جو ہے تینوں چیزوں سے
مستفید ہو سکیں۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں ایک پیغام ہے سب کے لیے، اس معاشرے کے تمام مسلمانان جو پاکستان ہیں، میری ان سے ایک ہی پرزور اپیل ہے، ایک درخواست ہے، اپنی اردو زبان سے پیار کرنا سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامیات میں جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں بھی اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ہر ایک ٹاپک کے بارے میں بچوں سے گفتگو کریں، ہر ٹاپک کے بارے میں جو اس کے جو اخلاقی لحاظ سے بھی اسلامی جو ہمارے اقدار کا حصہ ہیں وہ ان کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث جو ہے ان کو پڑھائیں اور ان کو بھی ان کا حصہ بنائیں زندگی کا، سنت پر عمل کرنا سکھائیں، اور قرآن پاک کی بھی تعلیم بھی اس میں ضروری بنائیں، اور قرآن پاک کے ترجمہ کی طرف ان کو راغب کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور ان کو سمجھ آئے کہ اسلام کیا ہے، نماز کس لیے ضروری ہے، اور نماز کیوں پڑھنی ہے، اور ہمارا رب سے کیا تعلق ہے، ہمارا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ان کو اپنے مدارس میں، اپنے سکولز میں ہی سکھا سکتے ہیں، کیونکہ بچے آپ کے پاس ایک وقت ایک اپنا دن کا مکمل ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو اساتذہ کرام ہیں وہ اس معاشرے کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس ویسے بھی اگر وہ اس اپنے جو شعبے پہ کام کر رہے ہیں، اس شعبے کو اگر وہ اسلام کے ساتھ رغبت کے ساتھ کریں گے تو وہ عبادت بن جائے گا۔ تو آپ دنیا میں سارے لوگوں کو آپ معلم کی حیثیت سے آئے اور تبلیغ کرتے رہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک معلم بنایا ہوا ہے، اس معاشرے کے بڑے ایک اچھے آپ شعبے سے وابستہ ہیں، اور آپ ہی اس معاشرے کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ اس اجالے میں اگر آپ جو ہے اسلام کی شمع روشن کریں اور اس کی روشنی میں مزید اضافہ اس طرح ہو کہ قرآن پاک کے ساتھ بچوں کا تعلق قائم کریں، قرآن پاک میں کیا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بچوں کو اس طرف راغب کریں اور ترجمہ پڑھ کے سنائیں، اس کے ساتھ احادیث اور سنتوں کا حوالہ دیں، تو انشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان ایک اچھے جو شہریوں کے ساتھ وہ بات میں سمجھتی پروان چڑھے گا، ترقی کرے گا۔ آج اگر ہمارے ملک میں جو یہ بد امنی ہے، جو آپ سمجھتے ہیں بد دیانتی ہے، جھوٹ ہے، اور یہ جو کرپشنس کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اس میں سب سے بڑی میں سمجھتی ہوں کہ جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ اساتذہ کرام جو ہے انہوں نے بچوں کو پڑھانے اور ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ صرف ان کو ایک پیسے کی منڈی کی طرف دکان بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اور ان کو صرف انہوں نے پیسے بچوں سے لینے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، اس ملک پر آپ کا احسان ہوگا کہ آپ اپنے پیشے پر توجہ دیں۔ آپ کس لحاظ سے اپنے شعبے میں دیکھیں، آپ کے پاس آپ معلم ہیں، آپ اساتذہ کرام ہیں، تو اپنے بچوں کو اپنی عملی شخصیت سے بھی، عملی طور پر بھی آپ عملی طور پہ ان کے سامنے خود اپنی ذات کا حساب بنایا، ان کے سامنے اچھی طریقے سے سچ بولنا سیکھیں، ان کو بھی سکھائیں، اور خود بھی اپنی شخصیت کے آپ کے بچے، کیونکہ آپ سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کی ہر بچہ جو ہوتا ہے اپنے اساتذہ کی اس نقل اتارتا ہے، کاپی کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کی جو اطوار ہیں، عادات ہیں، وہ اس طرح سے ہوں کہ اسلامی ان میں جھلک نظر آئے۔ تو وہ آپ کو دیکھیں گے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی طرف آپ کی توجہ ہے، آپ اسلامی ویلیوز کا خیال رکھتے ہیں، روایات کو ہمیشہ اسلامی روایات کا خیال رکھتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی ہمارے جو ملک سے یہ جو میں سمجھ رہی ہوں جو ہماری بیماریاں ہماری بن چکی ہیں، معاشرے کو جکڑ رہی ہیں، جیسے بددیانتی ہوگی، جھوٹ ہو گیا، کرپشن ہوگی، اور اس طرح کے اور معاملات جو ہماری زندگی میں معاملات میں ہم لوگ ہر جگہ پہ دھوکہ فریب لوگوں میں زیادہ آ گیا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اسلام سے دور ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں کیا حکم فرمایا ہے۔ وہ اگر قرآن کو پڑھتے ہیں تو صرف اس کو ایک کتاب کی صورت میں صرف اوپر دے کے پڑھ لیتے ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے ترجمہ میں کیا لکھا گیا ہے۔ اس کا قرآن پاک کا تو ہر ایک لفظ جو ہے اس میں اللہ کا پیغام موجود ہے، اور قرآن پاک کی جو عملی شکل ہے وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو ان کی زندگی کو آپ سنتوں کی روشنی میں دیکھیں گے تو وہ آپ انشاءاللہ ایک اچھے مسلمان یہاں پیدا ہوں گے، اچھے مسلمان
جو ہے ان کی آپ تخلیق کریں گے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ ہمارا جو ترقی پذیر ہوگا تو ترقی یافتہ بنے گا، اور ہم یہاں پہ انشاءاللہ جو اگلے لوگ جو آئیں گے وہ اچھے مسلمان سائنسدان بھی ہوں گے، مسلمان ڈاکٹر بھی ہوں گے، اور مسلمان وکیل بھی ہوں گے، اور ہر شعبہ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان میں اسلام کی جو ہے روشن جھلک نظر آئے گی۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، جڑے رہیں میرے ساتھ۔ میری ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کائنڈلی آپ لوگوں سے میری ایک ہی صدا ہے کہ میری ویڈیو پہ آپ کو جو چیزیں آپ سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان میں کمنٹس میں جا کے کچھ مجھے فیڈ بیک دیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہ آپ کا پیار یہ مجھے حوصلہ بڑھاتا ہے اور آگے بڑھنے کی مجھے ہمت دیتا ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔